السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. صبح آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو کورٹ مارشل میں 14 سال قید کی سزا سنا دی گئی. تو اب تقریباً 7:30 پونے 8 بجے کا ٹائم ہے جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں. تو صبح سے ابھی تک کافی خبریں آئی ہیں، کچھ لوگوں کی تجزیے بھی آئے ہیں اور ان میں سے میں نے کلیکٹ بھی کی. اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ تقریباً 27 گواہان کے بیانات وہاں پہ قلم بند ہوئے. اب 15 مہینے یہ جاری رہنے والا فیلڈ کورٹ مارشل جو تھا اس کا عمل تھا، اور 4 الزامات آپ کو جسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ فیض حمید کے اوپر لگے تھے، اور جن میں آپ کو میں ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں دوبارہ پڑھ کے کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا، یہ سب شامل تھے. اب فیض حمید کے خلاف جو کیس ہے یہ 15 مہینے جاری رہا. 27 گواہان پیش ہوئے. بعض گواہوں نے ان کے حق میں گواہیاں تھیں، لیکن جب ان کو کراس ایگزامن کیا گیا تو وہ جھوٹے ثابت ہوئے اور پتہ چلا کہ ان کی گواہیاں صحیح نہیں ہیں. بہرحال فیض حمید کو 12 اگست 2024 کو فوجی تحویل میں لیا گیا تھا اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی. اور کارروائی جو تھی اوریجنلی سپریم کورٹ کی ہدایت پہ نجی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پہ شکایات جو درج ہوئی تھی اس کے اوپر تھی. تو 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں فیض حمید کے خلاف ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری شروع ہوئی. آپ سمجھیں کہ منظر عام پہ فیض حمید کا نام کس وقت آیا کہ فیصل آباد دھرنے سے متعلق ان پر حکومت ٹی ایل پی پر معاہدہ کرانے کی بات سامنے آئی، اور 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان جو معاہدہ تھا اس کے آخر میں ان کے سگنیچرز بھی تھے. اور 2018 کے انتخابات کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے 2019 میں فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا اور وہ 2 سال سے زیادہ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے تقریباً. تو تحریک لبیک سے معاہدے کے معاملے پہ سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے فیصلے میں ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا اور فیض حمید پہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنی حلف کی پاسداری نہ کرنے کا الزام بھی لگایا. اسی دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریاں، وفاداریوں کی تبدیلیوں کے الزامات بھی سامنے آئے اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے بھی فیض حمید پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے. اب سابق فوجی افسر جو ہیں فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلات کے الزامات بھی سامنے آئے، اور کابل میں طالبان کی آمد سے 3 ہفتے پہلے فیض حمید کی دورہ کابل جو ہے وہ کافی سکروٹنی میں رہا. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے ایک تصویر آئی تھی جناب، وہ چائے کا کپ پکڑ کے انڈین جرنلسٹ کو جواب دے رہے تھے جو کہ نہیں بنتا تھا دینا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فائن. بہرحال ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا، اور اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ ان کے پاکستان تحریک انصاف کے بانی یعنی عمران خان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہر قسم کے تعلقات ہیں اور وہ رابطے میں بھی تھے. فیض حمید کا متعلق یہ بھی پتا چلا ہے کہ 50 سے زیادہ پولیٹیشنز جو ان کے بہت زیادہ گہرے رابطے میں ہیں یا تھے، اور ان میں سے اکثریت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے. جن الزامات کی ابھی کارروائی ہونی ہے وہ نہایت سنگین ہے. نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، مبینہ طور پہ سیاسی سرگرمیوں میں مداخلت جو ہے اس کے عہدے کے حلف سے انحراف بھی شامل ہے. 9 مئی کے کیسز ہیں، مبینہ آڈیو لیکس کے الزامات ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اور مریم نواز کی گفتگو فیض حمید کو بھیجتا تھا. کافی الزامات ہیں. نیب کو گزشتہ روز مسلم لیگ کی حکومت میں شامل بعض شخصیات نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب وہ اپوزیشن میں تھا تو جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ ان سے ذاتی طور پہ لوٹ مار کرتے رہے اور اپنے ایک ماتحت کے ذریعے اربوں روپے انہوں نے وصول کیے. یہ کون ماتحت ہے؟ مجھے تو ایک سے زیادہ لگتا ہے، لیکن خیر ہیں. پی ٹی آئی دور حکومت میں فیض حمید میں پی ٹی آئی کے مخالفوں کو جیل میں ڈالنے کے الزامات بھی تھے، اور قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں اراکین کی حاضری پوری کرنے کا الزام بھی لگا. بجٹ پاس کروانے کا الزام ان کے پر لگا.
جو کہ غیر سیاسی طور پہ پاس ہوا، اور 2017 اور 18 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جو ہیں شوکت عزیز نے فیض حمید پہ بڑی سیریس قسم کے الزامات لگائے تھے. بہرحال ان کے پی ٹی آئی سے بڑے تعلقات رہے اور خفیہ طور پہ، اور کہتے ہیں کہ جب وہ کورٹ کمانڈر پشاور تھے تب بھی انہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت جاری رکھی، اور پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں نے بعض ازاں اندرونی طور پہ انکشاف کیا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پسے پش بیٹھ کے پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کر رہے تھے. تو اب حامد میر صاحب کا بہت بڑا نام ہے. حامد میر پاکستان کے بہت سیزنڈ اور سینئر جرنلسٹ ہیں، عوام میں بات کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کا کہنا ہے کہ جنرل فیض نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور خود ٹی ٹی پی قیادت سے خفیہ مذاکرات کیے. کچھ رابطے کابل کے وفد کے ذریعے ہوئے، جبکہ بعض ملاقاتیں انہوں نے وفد کے اطلاع کے بغیر اکیلے ہی کر لی. پھر انہی مذاکرات کے نتیجے میں 2 خطرناک دہشت گرد مشتبہ خان اور محمود خان کی سزائے موت جو ہے معاف کرائی گئی، اور وزیر اعظم عمران خان کو قائل کیا گیا، اور پھر صدر عارف الوی نے دونوں کی سزائیں معاف کی. تو حامد میر کے مطابق جنرل فیض حمید کے خلاف الزامات کی نوعیت بہت وسیع اور سنگین ہے، اور آج دی گئی سزا جتنی بھی ہو صرف ایک مقدمے کا فیصلہ ہے. تو آئندہ دنوں میں کرپشن، سیاسی مداخلت، اثر رسوخ کے غلط استعمال، ٹی ٹی پی، بلا بلا بلا، ان ساری چیزوں پہ مزید انکشافات آئیں گے. اب حامد میر کے ہی مطابق نومبر 2022 سے پہلے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ نہ جنرل عاصم منیر چیف بن سکے اور نہ ہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن ملے، اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک وزیر کے ذریعے رابطہ کیا. انہوں نے میاں نواز شریف سے بھی میسنجر کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کی. بہرحال اس کا تو مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے کی. اب جنرل فیض حمید کے جو وکیل ہیں علی اشفاق، ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں ایپلیٹ کورٹ پہ جا کے، جو بھی جہاں پہ ہونا ہے یہ ان کا رائٹ ہے. لیکن شہباز گل کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے تو 2 مہینے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ ان کو 12 سال کی قید ہوگی، اور پھر اوپر کی عدالت سے یہ سزا معاف ہو جائے گی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ ہماری پوری خبر سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. واللہ اعلم بالصواب، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ سزا اب معاف نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے بہت مشکل ہے. ہاں، جو شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں یا اور لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان کے خلاف تو پھر ان کی سزا معاف ہو جائے. تو دل ہی دور ہے. مجھے ابھی یہ بڑی دور کی فار فیچ تھیوریز لگتی ہیں. لیٹس سی کہ اپیل کے جو گراؤنڈز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے اندر ریویو جو پٹیشن دائر ہوتی ہے وہ کیا ہے. تو پھر اس حوالے سے میں پتا چلے گا کہ اس کیس کی ایکچولی صحت کتنی ہے. بہرحال بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ جیسی مزید ڈیولپمنٹس آتی ہیں میں آپ تک لے کر آتا رہوں گا. اللہ حافظ.